ہے، درختوں کو اپنے پاس بلانا حق ہے، مگر یاد رکھو یہ معجزات دیکھ کر ظالموں نے کہا تھا یہ تو جادو ہے، لیکن رسول پاک کی محنتیں تھی، ان محنتوں کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول دن میں 17 مرتبہ گئے۔ کبھی تم نے سوچا کہ طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کے جسم پر جو پتھر مارے جا رہے تھے وہ حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے؟ دھیان سے سننا، غور سے سننا، اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تمہیں تمہارے عشق رسول کا واسطہ، تمہیں تمہارے عشق مصطفیٰ کا واسطہ، تمہیں تمہاری محبت رسول کا واسطہ۔ مجھے بتاؤ طائف میں جو نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے وہ نبی کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے، لیکن تمہارے گناہ نبی کے جسم کو زخمی نہیں کرتے، بلکہ تمہارے گناہ کے نشتر نبی کے دل پر لگتے ہیں، اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا کروں؟ سنو ام المومنین کہہ رہی ہے آقا احد کا دن آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ کہا نہیں عائشہ، لیکن احد کا دن کیا تھا وہ سن لو۔ 70 لاشیں ایک ساتھ مدینے سے اٹھی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، شہید۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی عورتیں۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، سوال بھی خود ہی کرتی ہے، جواب بھی خود ہی دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن ہے نا۔ اللہ اکبر، چونکہ وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اللہ ام المومنین کہتی ہے احد کا دن سب سے مشکل دن تھا نا آقا؟ آقا فرماتے نہیں عائشہ، حالانکہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے احد کا دن دیکھا تھا۔ احد کا دن کتنا مشکل تھا، اللہ اکبر، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں۔ کوئی 2 ملک کا بادشاہ ہوتا ہے جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے، اگر سکندر اس وقت موجود ہوتا تو میں اس سکندر کو چیلنج کے ساتھ اس منبر کے نیچے بٹھا کے کہتا ان کے مقدر پہ تو رشک کر، تو کیا مقدر کا سکندر ہے اور تیری اوقات کیا ہے، تجھ سے بڑا محروم کون ہے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے۔ لیکن اسلام کے لیے وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے، اور اس کا حکم پھر ہر شہید کے لیے عام ہے قیامت تک کے لیے۔ لیکن سوچو تو صحیح کہ ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ میدان احد میں موجود تھی۔ جب دیکھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے تو اپنے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا کہ بیٹا میرے گھر میں سوتی 2 دوپٹے کے ٹکڑے موجود ہیں، 2 دوپٹے اٹھا کر کے لاؤ۔ اور وہ جو 2 دوپٹے اٹھا کر کے لائے تو کہا یا رسول اللہ یہ 2 سوتی دوپٹوں کے ٹکڑے ہیں، میرے بھائی حمزہ کو اس میں آپ کفن پہنا دیں۔ تو میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا کہ حمزہ کی بہن اس میدان میں موجود ہے تو حمزہ کے لیے اس نے کفن کا انتظام کر دیا، لیکن میرا ایک اور بھی تو صحابی ہے جسے دنیا مصعب ابن عمیر کے نام سے جان آواز ہے۔ اگر یہ بات تم نے سمجھ لیا تو تم اپنے مقدر پہ رشک کرو گے۔ کوئی سکندر اور کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے تمہارے سامنے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، 16 سال محنت کر کے جس نے جنگل و بیابان میں گھاس پھوس پر سویا اور آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، جب جنازے میں گیا تو خالی ہاتھ گیا اور اس کو کیا ملا؟ آدھی سے زیادہ دنیا کی حکومت ملی اور ہاتھ خالی گیا، لیکن سنیو اس کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی ہے اور تمہیں اللہ کا محبوب ملا ہے، تمہیں مالک کونین ملا ہے، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت ملے ہیں، اور تم جب دنیا سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اپنے جنازے میں ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جاؤ گے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر تم دامن مصطفیٰ
मुस्तफा ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। अरे ये इंसान क्या इंसान, फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। किस बुनियाद पर? तुम्हारे हाथों में दामन मुस्तफा अगर रह गया, जनाजे में तुम दामन मुस्तफा ले गए, फरिश्ते तुम्हारी ताजीम करेंगे, तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। अगर उलमा बैठे हुए हैं पीछे तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं दुआ लेने के लिए। तुम्हें जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, जन्नत तुम्हारी कब्र में सिमट आएगी और तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। ये कब होगा? जब तुम नबी से वफा कर लोगे, रसूलुल्लाह से वफा कर लोगे। तुम सबके सब आशिक़े रसूल है। अब बस एक बात करके बात पूरी कर लेना है, जितनी देर में आप समझ लें। अल्लाह अकबर। नबी से वफा किसे कहते हैं? नबी ये पाक से वफादारी का मतलब क्या है? तुम सब आशिक़े रसूल हो ना मेरे भाई, तो अब बताओ रसूलुल्लाह से हमें वफा करना है, अल्लाह हमारा होगा अगर हमने नबी से वफा कर ली। इकबाल ने तक कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। तुम रोजी रोटी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अरे तुम अल्लाह अकबर बिटिया की शादी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अल्लाह अकबर। ये नौकरियां क्या चीज है, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। नींद की गोली खा करके तुम्हें नींद नहीं आती, नींद क्या चीज है, जन्नत तुम्हारे पास सिमट आए। अल्लाह अकबर। अगर तुम नबी से वफा कर लो मेरे भाई, नींद क्या चीज है, क्या आपने नहीं सुना? अल्लाह अकबर। वो बगदाद का बहलूल जिसे दुनिया बहलूल दाना कहती है, वो दीवाना घरौंदा बनाकर जन्नत बेचता है बादशाह की बीवी को। अल्लाह अकबर। नबी की वफा कितनी बड़ी चीज है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आप सबसे माफी चाहते हुए, क्या हम नबी के वफादार हैं? मिलाद मनाने वालों, 1500 साल जश्न मनाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, झंडे निकाल लगाने वालों, अपने घरों को सजाने वालों, मजलसा सजाने वालों, मुरीद होने वालों, कादरी, बरकाती, रज़वी, अशरफी, चिश्ती, वारसी, मदारी सब बनने वालों, क्या हमारे अंदर वफादारी है नबी की? याद रखना, अगर नबी की वफादारी है तो तुम कादरी हो, वरना तुम कादरी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम चिश्ती हो, वरना तुम चिश्ती कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम मदारी हो, वरना तुम मदारी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम रज़वी हो, वरना रज़वी कहलाने के हकदार नहीं हो। आप कहेंगे अमीनुल कादरी ये नबी की वफादारी क्या होती है? मैं उसको एक मिसाल से समझाता हूँ और बात पूरी होगी, क्योंकि बात हो चुकी। 2.25 घंटा जब नबी की नात हुई तो बात हो गई, इसलिए कि जिक्र नज़्म में किया जाए या नस्र में किया जाए, जिक्र जिक्र होता है, महबूब का जिक्र जिक्र होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ 2 सवाल करना है मुझे आपसे, क्या हम नबी के वफादार हैं? अल्लाह अकबर। मिसाल के जरिए समझो, एक बंदा है, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हो, और याद रखना तकरीर इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जाती, दिल का दर्द ही संजीदगी से सुना जाता है। जब कोई दिल का दर्द बयान करता है तो आदमी कान लगा कर सुनता है, क्या कह रहा है जरा सुनो तो सही, बाद में नतीजा निकालेंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना मेरे भाइयों, एक बंदा है, क्या हम नबी के वफादार हैं? हाँ या नहीं कुछ मत बोलना, सिर्फ सुनना, बस आज सुनना है आपको, कुछ नहीं कहना है। अल्लाह अल्लाह। क्या हम नबी के वफादार हैं? एक बात कहूँ, अगर नबी के वफादार हो जाओगे ना तो नबी तुम्हारी मैयत के दिन तुम्हारे घर तुम्हें लेने आएंगे। ये एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ, एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ। जिसको सबूत चाहिए मैं हवाला भी पढ़ दूंगा। अभी हवाला इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ साथ साथ कि तकरीर नहीं हो रही, दिल का दर्द हो रहा है, बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ रहा हूँ। अगर माइक वाला भैया यहाँ मौजूद है, उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा माइक की आवाज अगर वो खोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क का, उस रिस्क को खोल देगा इंशाल्लाह, उसके सोए मुकद्दर को खोल देगा इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज खुल जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि ये बात थोड़ी खुले फिजा में कहने की है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। क्या हम नबी के वफादार हैं? अगर हम नबी के वफादार हो जाएं, लोग कहते हैं नबी कब्र में
تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا آتے سب کی قبر میں, لیکن جو وفادار ہوتا ہے مرنے سے پہلے حضور اس کے سرہانے ہوتے ہیں, اس کو لینے خود آتے ہیں. اب بتاؤ جس کو لینے رسول اللہ آئے اس کو قبر کا خوف کیا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو انگلیاں کٹنے کا درد نہ ہو, جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کا مزہ کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. غور کیجئے گا, جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں نبی ان کو لینے تک آتے ہیں. اللہ اکبر. پھر قبر میں اس کو بعد میں اتارا جاتا ہے, پہلے رسول اللہ اس کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں. اس کے اترنے سے پہلے حضور آتے ہیں اس کو سہارا دینے کے لیے. کوئی وفادار ہو کر تو دیکھے, بس اتنی سی بات ہے. تو کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہزاروں لوگ سرے شام سے لے کر ابھی رات نصف گزر چکی, رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر سے نیچے ڈھلک کر گھٹنوں کی طرف بڑھ رہی ہے. ایسے میں آپ یہاں عشق رسول میں بیٹھے ہوئے اتنی گرمی میں سن رہے ہو. کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میں کوئی فتویٰ دینے نہیں آیا, لیکن اپنے آپ سے پوچھو, دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. کیا ہم نبی کے وفادار ہیں یا نبی پہ ظلم کرنے والے ہیں؟ نبی پہ ظلم کرنے والے ہو یا نبی سے وفا کرنے والے ہو؟ نبی سے جفا کرنے والے ہو یا نبی سے وفا کرنے والے ہو؟ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ایک شخص ہے, ایک شخص ایک دیہات میں رہتا ہے, دیہات میں رہتا ہے, اس کے گھر میں فاقہ کشی ہے, فاقے پہ فاقہ ہے, فاقے پہ فاقہ ہے. وہ شخص جو ہے, آپ کے یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ آپ کے جنتیرا, جنتیرا سے نکلا اور نکلنے کے بعد دلی گیا. دلی گیا, جگہ جگہ جاتا ہے, گھر گھر جا کے کہتا ہے مجھے نوکری دے سکتے ہو, میرے بچے فاقے سے ہیں, مجھے نوکری دے سکتے ہو, میرے بچے فاقے سے ہیں, میری بیوی کے دوپٹہ پھٹ گیا ہے, اس کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. مجھے گھر گھر جاتا ہے اور گھر گھر جاتا ہے اور دھکے کھاتا ہے. اور غور سے سننا, گھر گھر جاتا ہے, دھکے کھاتا ہے, گھر گھر جاتا ہے, دھکے کھاتا ہے. ایسے میں پھر اس کو نوکری ملتی ہے, وہ محنت کرتا ہے, محنت کر کے خوب مال کماتا ہے. اور جب مال کماتا ہے تو دلی میں اس کا بہت بڑے پوش علاقے کے اندر ایک محل بن جاتا ہے. اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں, ایک بیٹا اس کی کمائی ہوئی دولت کو نکالتا ہے اور نکال کے لے جا کر زنا کے اڈے پہ لے جا کر کے خرچ کرتا ہے. وہ رقم کو نکالتا ہے, نکال کر اس کی سگریٹ پیتا ہے, اس کے پٹاخے پھوڑتا ہے, اس کے ڈی جے لگاتا ہے, نچنیوں پہ خرچ کرتا ہے, مجروں پہ خرچ کرتا ہے, گانوں پہ خرچ کرتا ہے. ایک بیٹا ایسا ہے. دوسرا بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں, میرے باپ نے بہت محنت سے کمایا ہے, میرے باپ کا پسینہ ماتھے سے جو ہے وہ پیر تک آیا ہے, تب کہیں جا کر یہ بلڈنگ بنی ہے, تب کہیں جا کر یہ بنگلہ بنا ہے, تب کہیں جا کر یہ مال آیا ہے. میں اپنے باپ کی دولت کو آگ نہیں لگاؤں گا, اس کی حفاظت کروں گا, اس میں بڑھوتری کروں گا. اب مجھے بتاؤ دونوں میں باپ کا غدار کون ہے اور باپ کا وفادار کون ہے؟ باپ پر ظلم کرنے والا کون ہے اور باپ کا غدار کون ہے اور باپ کا وفادار کون ہے؟ بولو آپ کیا جواب دو گے؟ اب جواب دینے کا وقت آیا. بولو دونوں بھائیوں کے اندر کون وفادار ہے؟ بولو کون وفادار ہے؟ بات سمجھ میں آئی تو اب جواب دو. کون وفادار ہے دونوں بھائیوں میں؟ جو باپ کی دولت کا خیال کرتا ہے, جو باپ کی محنت کا خیال کرتا ہے. یہی ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں. آواز آپ کی نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں, لیکن آپ میری بات کا تائید کریں. بولو جو باپ کی محنت کا احساس کرے وہ وفادار ہے یا جو باپ کی محنت کا احساس نہ کرے وہ وفادار ہے؟ دونوں میں وفادار کون ہے؟ آخری تک بولو کون ہے وفادار؟ آپ جواب دیں گے سب. کون وفادار ہے؟ جو باپ کی, ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس مائک نہیں ہے, لیکن اگر آپ جواب دیں گے تو یہاں تک آواز آئے گی. سب مل کے بولو. بولو باپ کا وفادار کون ہے؟ جو باپ کی محنت کا خیال کرتا ہے, اور جو باپ کی محنت کو خیال نہیں کرتا وہ باپ پر ظلم کرتا ہے, باپ کا غدار ہے. ہے تو
तो बाप ही का बेटा मगर गद्दार है। अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, सब समझ गए, इसको यहीं छोड़ दो। इस मिसाल को मिलाने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा। अब बताओ, तुम्हारा बाप दर दर भटकता है, तब जाकर के दौलत आती है। अब बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, करोड़ों बार बिला तमसील नबी जमीन पर क्यों आए? कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये वो अल्लाह है, बल्कि वो है, वो वही है जिसने दीन हक के साथ अपने रसूल को भेजा। और रसूल क्यों आए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि दीन हक गालिब आ जाए, दीन हक को गलबा नसीब हो जाए। यानी मेरे और तुम्हारे रसूल ने इस दीन को, ये जो छोटा सा देहात है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं रह पा रहा है, इस छोटे से देहात में अगर नमाज पहुंची है, अगर कुरान पहुंचा है, अगर इस्लाम पहुंचा है, तो ये मेरे नबी की मेहनतों का नतीजा है। अरे बाप की मेहनतों को याद रखने वालों, तुम्हें रसूल पाक की मेहनत याद है? आइए थोड़ा सा उसको याद कर लो और फिर कहो कि क्या हम नबी के वफादार हैं। लोगों, अल्लाह अकबर, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारा बंगला बनता है। बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारी दौलत इकट्ठा होती है। लेकिन नबी का पसीना पैर तक नहीं आया, बल्कि नबी का खून था जो पेशानी से निकला और उससे नालैन भर गई। यानी दीन के लिए नबी ये पाक की मेहनत कितनी है, उस मेहनत को कभी याद किया है? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली मेरी बहनों, थोड़ा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, इस दीन को दुनिया में पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी मेहनत की है, रसूल पाक ने कितनी मेहनत की है। हुजूर की मेहनतों का आलम क्या है? अल्लाह अकबर, बस इसको समझ लो। क्या हम नबी से वफा कर रहे हैं? एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? फिर खुद ही जवाब देती है, सवाल भी खुद ही करती है, जवाब भी खुद ही देती है। कहती, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन है ना? अल्लाह अकबर, चूंकि वो दिन अपनी आंखों से देख चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन कहती है, ओहद का दिन सबसे मुश्किल दिन था ना आका? आका फरमाते, नहीं आयशा, हालांकि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने ओहद का दिन देखा था। ओहद का दिन कितना मुश्किल था। अल्लाह अकबर, एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नबी की मेहनतों को भूल जाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, नबी की मेहनतों का एहसास कर लो। जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो बाप का गद्दार है, और जो नबी की मेहनत का एहसास न करे उसके लिए मैं क्या अल्फाज का इंतखाब करूं? सुनो सुनो, उम्मुल मोमिनीन कह रही है, आका, ओहद का दिन आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। कहा, नहीं आयशा, लेकिन ओहद का दिन क्या था वो सुन लो। 70 लाशें एक साथ मदीने से उठी है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, शहीद। अल्लाह अकबर, यानी कितनी औरतें बेवा हुई है जब कहीं जाकर इस्लाम को तरक्की मिली है। कितने नन्हे नन्हे बच्चे यतीम हुए हैं, कितने घर वाले बेघर हुए हैं, तब ये दीन तुम तक पहुंचा है। दीन को गाने के दरवाजे पर बेचने वालों, दीन को फिल्मों की चौखट पर सौदा करने वालों, कयामत में मरना, मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या जवाब दोगे अपने नबी को? अल्लाह अकबर, 70 सहाबा शहीद हुए और हजरत अमीर हमजा की शहादत। अल्लाह अकबर, शहादत अमीर हमजा। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स ने अमीर हमजा को शहीद किया। एक औरत के कहने पर हजरत अमीर हमजा के कान काटे गए, नाक काटी गई, होंठ काटे गए, जबान काटी गई। अल्लाह अकबर, और फिर आखिरी में हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर उनके सीने से कलेजा निकाला गया, और कलेजा निकाल कर उस शख्स ने जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, कलेजा निकाल कर एक औरत के हाथ में दिया, और वो औरत हजरत अमीर हमजा के कलेजे को अपने दांतों से चबाने लगी। चबाने वाली खातून ने रसूलुल्लाह के चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया।
اور جب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر آئے تو آنے کے بعد میرے آقا رو پڑے، اتنا روئے کہ روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی۔ اور جس دن وہ 70 لوگ شہید ہوئے تھے، ان لوگوں کو کفن پہنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا۔ آج اگر کوئی لاوارث لاش ریلوے اسٹیشن پہ پڑی نظر آتی ہے تو لوگ اس کو بھی چندہ کر کے پورا کفن دیتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے، اور اس کا حکم پھر ہر شہید کے لیے عام ہے قیامت تک کے لیے۔ لیکن سوچو تو صحیح کہ ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ میدان احد میں موجود تھی۔ جب دیکھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے تو اپنے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا کہ بیٹا میرے گھر میں سوتی 2 دوپٹے کے ٹکڑے موجود ہیں، 2 دوپٹے اٹھا کر کے لاؤ۔ اور وہ جو 2 دوپٹے اٹھا کر کے لائے تو کہا یا رسول اللہ یہ 2 سوتی دوپٹوں کے ٹکڑے ہیں، میرے بھائی حمزہ کو اس میں آپ کفن پہنا دیں۔ تو میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا کہ حمزہ کی بہن اس میدان میں موجود ہے تو حمزہ کے لیے اس نے کفن کا انتظام کر دیا، لیکن میرا ایک اور بھی تو صحابی ہے جسے دنیا مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی ہے، مصعب کے لیے کون کفن کا انتظام کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کپڑے آپ کے پاس ہیں، آپ جس کو چاہیں دے دیں، حمزہ کی کوئی قید نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایک حمزہ کے لیے، ایک مصعب ابن عمیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جانے والا گیا اور روتے ہوئے واپس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیروں پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا حمزہ اور مصعب کے چہرے پہ کپڑا ڈال دو اور پیروں پر گھاس ڈال کر ان کے دفن کا انتظام کرو۔ وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے، وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے گھٹنوں کو زخمی کیا گیا، حضور کے گالوں کو زخمی کیا گیا۔ اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن تھا۔ آقا فرماتے نہیں، اتنی مشکلوں کے بعد بھی کہا احد کا دن مشکل نہیں تھا، بلکہ پوچھا پھر کون سا دن مشکل تھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا۔ جشن میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، یہ طائف کا دن کیا دن تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب طائف میں گئے تو ایک ہی غلام ساتھ میں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف والوں کے گھر گھر جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن چند لڑکوں کو، چند چھوکروں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا اور کہا ان کو پتھروں سے مارتے رہو اور پیچھے چلاتے رہو کہ پاگل پاگل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طریقے سے وہ چلاتے رہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جس وقت وہ مجھے مارتے تھے سر سے لے کر پیر تک خون کی فوارے تھی، پورا وجود خون سے لہو لہان تھا، حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئی۔ آقا فرماتے ہیں بتقاضۂ بشریت جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو انہوں نے حضور کو بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ دونوں ہاتھ پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد حضور کی پنڈلیوں پہ انہوں نے پتھر مارے۔ پنڈلی سمجھتے ہیں؟ پنڈلیوں پہ پتھر مارے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں اس طرح کی محنت کرنے والے رسول جنہوں نے محنت کر کے دین کو ہم تک پہنچایا، آج ہمارے پاس دین کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان جلسے میں تو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب فجر کی نماز کی بات آتی ہے تو بہت سادگی سے کہتے ہیں مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ بولو اگر باپ کی محنتیں سامنے
सामने हो तो बड़ी से बड़ी मेहनत करने के लिए बेटा तैयार होता है कि नहीं होता? तो रसूल पाक की मेहनतों की कदर क्यों नहीं करते? क्या तुम ये सोचते हो कि आका ने चांद के 2 टुकड़े किए थे और पूरा मक्का मुसलमान हो गया था? चांद के टुकड़े करना हक है, सूरज को पलटाना हक है, दरख्तों को अपने पास बुलाना हक है, मगर याद रखो ये मोजज़ात देखकर जालिमों ने कहा था ये तो जादू है, लेकिन रसूल पाक की मेहनतें थी। उन मेहनतों की वजह से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल दिन में 17 मर्तबा गए इस दीन के लिए। अल्लाह, महसूस कर सकते हो तो महसूस करो। एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल एक एक दिन में 17 मर्तबा गए। मक्के के कुफार ये प्लान बनाते थे जब आज अल्लाह के रसूल आएंगे तो हम इतना हुजूर को सताएंगे कि दोबारा हुजूर नहीं आएंगे, लेकिन इतना सताया जाता था आका फिर दोबारा तशरीफ लाते थे, फिर दोबारा उससे ज्यादा सताया जाता था। आका तीसरी मर्तबा आते थे, फिर तीसरी मर्तबा उससे ज्यादा सताया जाता था, हुजूर चौथी मर्तबा आते थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं 17 मर्तबा मेरे आका एक दिन में लोगों के घरों पर तशरीफ ले गए इस दीन के लिए। अब मुझे बताओ हमारे नजदीक मजहब की अहमियत क्या है, दीन की अहमियत क्या है? अगर ट्रेन पकड़ना हो तो 5 बजे हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन फजर की नमाज में जाना हो तो हमारी आंख नहीं खुलती। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ जब कोई इतनी मेहनत करे, एक बच्चा होता है ना बच्चा, अगर वो बच्चा घरौंदा बनाता है, उसके घरौंदे को तुम तोड़ो तो वो बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाय मेरी मेहनत, हाय मेरी मेहनत। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे का बनाया हुआ घरौंदा अगर तुम उसकी कद्र न करो तो वो रोता है। रसूलुल्लाह का कायम किया हुआ दीन, आज ये जो दीन की बहारें हैं, आज ये जो दीन में रानाइयां हैं, आज ये जो दीन का गुलशन हरा भरा है, अगर तुम इसकी कद्र नहीं करोगे तो इसकी तकलीफ किसको होगी? अल्लाह के रसूल को होगी, मुस्तफा जाने रहमत को होगी। मेरे भाइयों, कितना अफसोस होता है ना, आज मुसलमान जिना की गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक देखता है। क्या समझते हो, क्या अल्लाह के रसूल को इसकी खबर नहीं होती? हम किसी मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं सबसे पूछता हूँ, अरे डिजिटल जो वो जुआ खेलने वालों, डिजिटल तौर पे जुआ खेलने वालों, जो आज मोबाइल के अंदर तुम इजी मनी के चक्कर में और तुम जो है शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में जो डिजिटल जुआ खेल रहे हो, उसके बारे में आका ने फरमाया कि जो जुआ खेलेगा कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। और अगर कोई ये सोचता है कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, तो याद रखिए, अच्छी तरह याद रखिए मेरे भाइयों कि मेरे आका फरमाते हैं जो जुआ खेलने के बाद नमाज के लिए जाता है और नमाज के लिए वुजू करता है, गोया वो सूअर के खून से वुजू करता है, वो सूअर के खून से हाथ पांव धुलता है। जरा बताओ तो सही मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, कितनी तकलीफ पहुंचाओगे? मैं एक जुमला अक्सर अपने जवानों से कहता हूँ, हजाम की कुर्सियों पे बैठकर दाढ़ी मुंडवा करके कटरों में फिकवाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, गाने सुनने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, मौत को भूलने वालों, आखिरत को फरामोश करने वालों, सूद और ब्याज के धंधे करने वालों, अपने घर की औरतों को फिल्मों में ले जाने वालों, अपने घर की बेटियों को ब्यूटी पार्लर तक ले जाने वालों, बेपर्दा अपनी बच्चियों को वलीमों में लेकर के घूमने वालों, कभी तुमने सोचा कि ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह के जिस्म पर जो पत्थर मारे जा रहे थे वो हुजूर के जिस्म को जख्मी कर रहे थे? ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम्हें तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे इश्क मुस्तफा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत रसूल का वास्ता। मुझे बताओ, ताइफ में जो नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे वो नबी के जिस्म को छलनी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे गुनाह नबी के जिस्म को जख्मी नहीं करते, बल्कि तुम्हारे गुनाह के नश्तर नबी के दिल पर लगते हैं, अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी करते हैं। बताओ, कभी तुमने
نے سوچا کہ طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کے جسم پر جو پتھر مارے جا رہے تھے وہ حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے. دھیان سے سننا, غور سے سننا, اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تمہیں تمہارے عشق رسول کا واسطہ, تمہیں تمہارے عشق مصطفیٰ کا واسطہ, تمہیں تمہاری محبت رسول کا واسطہ. مجھے بتاؤ, طائف میں جو نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے وہ نبی کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے, لیکن تمہارے گناہ نبی کے جسم کو زخمی نہیں کرتے بلکہ تمہارے گناہ کے نشتر نبی کے دل پر لگتے ہیں, اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کرتے ہیں. بتاؤ, عاشق رسول اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دل دکھائے, وہ اپنے آقا کا دل دکھائے. میرے بھائی, جو اپنی ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ میں جانتا ہوں کہ گناہ کرتے وقت کسی مسلمان کی یہ نیت نہیں رہتی کہ وہ اپنے رسول کا دل دکھائے, وہ اپنے نبی کو دل کو تکلیف پہنچائے, لیکن لاشعوری طور پر نبی کا دل تو دکھ رہا ہے نا, نبی کے دل کو تو تکلیف پہنچ رہی ہے نا. تم سوچتے ہو ارے یہ مولوی لوگ کیا کریں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہماری اپنی مرضی ہے, ہم اپنی مرضی سے جیتے, ہماری اپنی مرضی ہے. میرے بھائی, مولوی کچھ کرے نہ کرے اس کا تو اختیاری کچھ نہیں, لیکن مولا مصطفیٰ جان رحمت 24 گھنٹہ تجھے دیکھ رہے ہیں, تو نبی کی نگاہ میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تجھے گناہ کرتے دیکھتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اسی دن کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے, اسی دن کے لیے میرے دانت میں نے شہید کروائے تھے, اسی دن کے لیے میرے گھٹنے زخمی ہوئے تھے, اسی دن کے لیے جو ہے میں نے اتنے دکھ اٹھائے تھے, اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. اور پھر یاد رکھنا, یہاں تو حضور تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, یہاں حضور کا دل دکھی ہو رہا ہے, حضور کے دل پہ نشتر لگ رہے ہیں. بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی, ایک نواب صاحب حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہے تھے, تو اللہ اکبر, ایک مجذوب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا نواب صاحب داڑھی چھیل رہے ہو؟ تو نواب صاحب شاعر تھے, نواب صاحب نے اپنی دھن میں شاعرانہ انداز میں جواب دیا اس مجذوب بزرگ کو کہ بابا داڑھی ہی تو چھیل رہے ہیں, کسی کا دل تھوڑے چھیل رہے ہیں. تو اس مجذوب نے روتے ہوئے کہا تھا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تو کس کا دل چھیل رہا ہے, ارے تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے, پہلے یہ رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے. میری قوم کے جوانوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ جو تمہیں گلاس پانی پلاتا ہے, جو تمہیں نوکری دیتا ہے, تم اس کے مشکور ہوتے ہو. جس نبی نے خدا کا پتہ دیا, جس نبی نے تمہیں قرآن دیا, جس نبی نے تمہیں اسلام دیا. میرے بھائیوں, حضور کے دل میں ہماری محبت کتنی ہے. ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہمارے لیے پوری پوری رات حضور دعا کرتے تھے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. وہ رسول جو جانے وفا ہیں, ان کو چھوڑ کر تم اداکاروں کے چکر میں پڑے ہو, اداکاراؤں کے چکر میں پڑے ہو. بتاؤ کیا ہمارے گھر میں دین ہے؟ بیٹیوں کو دیکھ لو, بیٹوں کو دیکھ لو, دین ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ صبح اٹھتے ہو تو موبائل کھول کر کے پکچریں دیکھتے ہو, رات کو پکچریں دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو. نبی کا ذکر کبھی کیا؟ آقا پر درود کتنا پڑھتے ہو؟ حضور کا کلمہ کتنا پڑھتے ہو؟ آقا کا ذکر کتنا کرتے ہو؟ نہیں, حضور کبھی یاد بھی نہیں آتے. اور ہیرو کو روز دیکھ رہے ہو, نچنیا کو روز دیکھ رہے ہو. ارے میرے بھائی, جس ہیرو سے تو نے دل لگایا ہے, تمہارے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر ہے, تمہارے موبائل کی رنگ ٹون پر ہیرو کے آواز میں گانے ہیں. عشق نبی کا کرتے ہو, دعوی عشق رسول ہے, پھر ہیرو کی تصویر موبائل کی اسکرین پر کیوں ہے؟ بتاؤ, یہ موبائل ہیرو کے صدقے ملا ہے یا رسول اللہ کے صدقے ملا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود, سب تو نبی کے صدقے میں, زندگی نبی کے صدقے میں, یہ شان و شوکت نبی کے صدقے میں, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, اتنی شان و شوکت کی زندگی نہیں گزرتی اگر رسول اللہ کا صدقہ نہ ملا ہوتا. نبی کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں اور دل نچنیوں سے لگاتے ہو. وہ نچنیے کبھی ان سے ملنے جاؤ تو دیکھنا ان کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے گا, ان کے دروازے کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے گا. اور اگر کبھی کسی سورس سے مل بھی جائے تو ادھر ادھر منہ ٹیڑھا کر کے وہ تمہارے ساتھ ایک بار مصافحہ کرے گا, چند سیکنڈ, اور ایک فوٹو لے لے گا, باقی کچھ نہیں. اس کو دل دیا جو تمہیں جانتا ہی نہیں. اور وہ رسول جو پوری پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے,
بخشش کی دعا کرتے تھے، جن کے پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے امت کے لیے دعا کرتے ہوئے، اس رسول سے وفا نہیں کرتے؟ تو پھر سن لو، اب بات اینڈ کرتے ہوئے، ایک دن موت آنی، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، ایک دن موت آنی ہے، اور مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی، نہ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، سب کو لمبی عمر دے، لیکن ایک دن موت آئے گی، اور جب موت آئے گی نا تو قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں۔ کوئی بھی صاحب، یہ ناظم صاحب، مقرر صاحب، نعت خواں صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، کوئی اپنی قبر میں نہیں آئے گا۔ کوئی آئے گا؟ یہ دنیا بے وفا ہے، دنیا سے بڑی بے وفا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ غالب نے کہا تھا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ میرے بھائی، جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، 10 منٹ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، تمہاری میت کے بعد یہ تمہارے جنازوں میں نہیں آئیں گے؟ لوگ جنازے میں نہیں آتے، یہ تمہارے لیے جیتے جی دعا نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ قبر میں کوئی نہیں آئے گا، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے۔ بس اتنا یاد رکھ لو، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ بہت معافی کے ساتھ، کس کس سے دل لگایا؟ جیتے جی تو جو تمہیں فون نہیں کرتے، مرنے کے بعد وہ کیا کام آئیں گے قبر میں؟ یہ بے وفا دنیا ہے، بہت بے وفا۔ بچے بھی روئیں گے دھوئیں گے گھر چلے جائیں گے، بیوی روئے گی دھوئے گی گھر پڑی رہے گی، ماں باپ روئیں گے دھوئیں گے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا۔ اور قبر وہ جگہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ مردہ جانے والوں کو حسرت سے دیکھ کر کہتا ہے، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو گویا ایک آواز آتی ہے، اے میرے غلام، اگر تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے تو تو غم نہ کر، سب چلے گئے، اب آنے والا آتا ہے، کون آ رہا ہے؟ سب نے تیرے ساتھ بے وفائی کی، جانے وفا تیرے پاس آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ بے شک۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ بے شک۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے سخی کوئی نہیں۔ بے شک۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے عظیم کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ارے کون آتا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور کی آمد ہوگی، آقا قبر میں تشریف لائیں گے۔ اب قبر میں آئیں گے تو آپ سب خوش ہو گئے نا؟ سب خوش ہو گئے۔ قبر میں آئیں گے تو حضور قبر میں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جو لوگ واقعی علم اور عشق رکھتے ہیں وہ لرزتے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم تو نعرے لگا رہے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، اور اللہ والے حضور قبر میں، وہ سینہ پکڑ رہے ہیں، وہ دل پکڑ رہے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم نے اللہ والوں سے پوچھا، ارے ہم تو نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے، آپ دل کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم حضور کا سامنا کیسے؟ اللہ۔ اگر بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ اپنے باپ کا سامنا کرتا ہے؟ بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا چوری کر کے آئے، وہ اپنے باپ کا سامنا کر پاتا ہے؟ اب مسلمانوں، بس میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں، اسی درد دل پہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، تو کیا بیٹا اپنے باپ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے؟ اور اگر باپ کے سامنے آ جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ غیرت باپ بلا تمثیل، بلا تمثیل قبر میں حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، امام صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، مقرر صاحب بھی، سید صاحب بھی، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اگر مولانا مجھے آپ معاف کرے تو ایک سچی بات کہہ دوں، پیر صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ بالکل بے شک، یہی بات۔ یا پیر یا پیر یا پیر کرتے ہو نا،
सब पीरों से मोहब्बत करो, पीरों का दामन पकड़े रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कब्र में यहाँ पीर साहब भी नहीं है। और आजकल के इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर जो पीर बेचारा मस्जिद में नहीं आता वो पीर तुम्हारी कब्र में क्या आने वाला? बताइए ना, बहुत माफी के साथ, मैं आपका रिश्ता पीरों से तोड़ने नहीं आया, जोड़ने आया हूँ, लेकिन जो अल्लाह के घर में ना आए वो तुम्हारी कब्र में क्या आएगा मेरे भाई? जो औरतों से पैर दबाए वो खुद जहन्नम का ईंधन बनेगा मेरे भाई, वो क्या आएगा मेरे भाई? खुदा के लिए अपने आप पे रहम कर लो। तुमने बेवफा लोगों से दिल तो लगा लिया, लेकिन जाने वफा से वफादारी कब करोगे? मैं कहता हूँ सब सिलसिले में मुरीद हुए, नबी की वफा के सिलसिले में भी कभी मुरीद हो जाओ। अल्लाह अकबर, ये नबी की वफादारी हमारे अंदर कहाँ है मेरे भाई? बता तो सही। अल्लाह अकबर, मैं खुदा का वास्ता देकर, तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता देकर तुमसे कहता हूँ, जब सब कब्र में से चले गए, मिट्टी मुंह पे डालकर अमीनुल कादरी भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी सब गया, तो कौन आया? कब्र में हुजूर आए। अब बताओ, हुजूर आए, हुजूर तो कब्र चमकाने आए, हुजूर तो जन्नत के बागों में से बाग बनाने आए, हुजूर तो थपकियां दे के सुलाने आए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। बोलो नबी अपनी उम्मतियों को कब्र में थपकियां दे के सुलाते हैं। अरे जब माँ थपकियां देती है तो सोने में इतना मजा आता है, जब नबी के नरम नरम रेशम से ज्यादा नरम हाथ, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हाथ जब उम्मती को कब्र में थपकियां देंगे तो कैसे सुकून की नींद आएगी। ताजुश्शरिया कहते हैं, नबी के सुलाए हुए को कौन उठा सकता है? कहते हैं, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है। अरे जो नबी के दामन में सो उसका क्या हाल होगा? तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। लेकिन ये कौन नबी के दामन में सोएगा? नबी किसको थपकियां दे के सुलाएंगे? जो नबी का वफादार होगा, जिसने दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फिकवाई होगी और नबी का दिल दुखाया होगा, जिसने नमाजों के वक्त में मस्जिद के सीनों पे बैठ के मोबाइल के गेम खेले होंगे, अल्लाह अकबर, जिसने नबी के दुश्मनों के साथ रिश्तेदारियां की होगी, नबी के गुस्ताखों को अपनी बेटियां की होगी, उनसे बेटियां ली होगी, जिनकी बेटियां ब्यूटी पार्लरों में सजने धजने के लिए गई होगी, उनके साथ क्या होगा? क्या उनको भी नबी थपकियां दे के सुलाएंगे? मैं उनको नबी का गद्दार तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद रखो, गौर से सुन लो, नबी कब्र में आए, तसव्वुर करो, बाप चला गया, भाई चला गया, माँ छूट गई, बच्चे छूट गए, सब छूट गए, किसका सहारा था? बोलो किसका सहारा था? हुजूर का सहारा। अब हुजूर कब्र में आए और आपको और हमें देखा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। किसका सहारा रह गया? ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई, सिर्फ हुजूर का सहारा है, बाकी सब सहारे छूट गए। ऐसे में हुजूर से आंखें मिली और हुजूर ने देखा और कहा, अच्छा तू ही था, सूद के धंधे करता था, अल्लाह ब्याज के धंधे करता था, तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने सूद का ब्याज का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। अल्लाह, तू ही था नमाज का मजाक उड़ाता था, तू ही था जो मस्जिदों के दरवाजे पे बैठ के गेम खेलता था, लेकिन तुझे मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं थी। तू ही था जो ओवर स्मार्ट बनने के लिए चेहरे से दाढ़ियां मुड़ा मुड़ा कर गटरों में फेंकवाता था। तू ही था जिसने शरीयत को पीठ के पीछे डाल रखा था। और ऐसे में हुजूर जलाल में आए, गुस्से में आए, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, गजब से उनके
خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، اللہ اکبر، حضور جلال میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں اور منہ پھیر کر، چہرہ پھیر کر، رخ انور پھیر کر تیری قبر سے جلال میں غصے میں واپس چلے جائیں۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی، بس اتنی بات میں تمہیں اتنی دور سے کہنے کے لیے آیا تھا، اگر اللہ نہ کرے حضور چہرہ پھیر لیں تو پھر دنیا میں اور آخرت میں مجھے اور آپ کو کون بچائے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو، 10 منٹ کا ٹائم مسجد کے لیے نکال لو، نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال لو۔ عاشقوں نے تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے شہادت کو قبول کیا، اور ہم لوگ نیند چھوڑ کر 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے، نعرہ تکبیر، جمعہ نہیں چھوڑ سکتے، نعرہ غوثیت، نشہ نہیں چھوڑ سکتے، بد نگاہی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، بیماری سے بچنے کے لیے لوگ منہ چھپا سکتے ہیں، کووڈ سے بچنے کے لیے، اور حضور کی خوشی کے لیے عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی پردہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو نبی کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو یا نبی کا دل دکھانا چاہتے ہو؟ میرے بھائی، جو ماں کا دل دکھائے جب مرتے وقت تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو جو نبی کا اتنی بار دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر حضور ناراض ہو گئے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں نماز کے لیے وقت نکالو، نماز کے لیے ٹائم نکالو، اور اپنے بچوں کو علم سے روشناس کراؤ، بچوں کو تعلیم دو، اچھی تعلیم دو۔ کم سے کم ایک ایک گھر میں ایک عالم ایک حافظ ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، تعلیم پہ محنت کرو۔ آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، تعلیم مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی، جوتے بھی مہنگے ہو گئے، کپڑے بھی مہنگے ہو گئے، موبائل کا ریچارج بھی مہنگا ہو گیا، دال اور شکر بھی مہنگی ہو گئی، لیکن کبھی آپ واپس آئے شو روم سے، یار موبائل مہنگا ہو گیا ہم نے نہیں خریدنا، جوتے مہنگے ہو گئے ہم نے نہیں خریدنا، شکر اور دال مہنگی ہو گئی ہم نے نہیں خریدنا۔ ہر مہنگی چیز خریدتے ہو تو تعلیم کے لیے بہانہ کیوں لگاتے ہو کہ تعلیم مہنگی ہو گئی؟ جب یہ دنیا ہی مہنگی ہے تو پھر اس مہنگے زمانے کے اندر 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹہ محنت کرو، 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹہ محنت کرو، اور زیادہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کی تعلیم پر کوشش کرو۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، 2-2 کروڑ کی مسجدوں کے گنبد بنانے کی بجائے، 2-2 کروڑ کے مسجدوں کے مینار بنانے کی بجائے، وہ 2 کروڑ کا مینار اور گنبد بنانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے اچھی اسکولوں کے لیے خرچ کرو، اچھے مدرسوں کے لیے خرچ کرو، اچھی یونیورسٹی کے لیے خرچ کرو، اچھی تعلیم گاؤں کے لیے۔ بہت بہادر بنتے ہو نا، ہماری بچیوں کو پردے میں پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم نعرہ لگائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں نے کہا تمہاری بچیاں لوگوں کے اسکول کی محتاج کیوں ہیں؟ ارے تم اپنے شہر میں، اپنے محلے میں خود اسلامک اسکول قائم کرو، انگریزی تعلیم ہو، اور عشق رسول کے ماحول میں، پردے کے ماحول میں ہم اپنی بچیوں کو خود پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے پاس پیسہ کم نہیں ہے، مگر مسلمان پیسہ کہاں خرچہ کر رہا ہے؟ عرس میں خرچہ کر رہا ہے، جلسے میں خرچہ کر رہا ہے، ڈی جے میں خرچہ کر رہا ہے، جلوس میں پٹاخے پھوڑ کر کے خرچہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میں تجھے منع نہیں کر رہا عرس کا، عرس کر، لیکن ویسا کر جیسے غریب نواز کرتے تھے خواجہ عثمان ہرونی کا، بابا قطب الدین کرتے تھے غریب نواز کا، بابا فرید کرتے تھے بابا قطب کا، بابا نظام الدین کرتے تھے بابا فرید کا۔ عرس ایسا کرو جیسے اپنے بزرگوں نے کیا۔ یہ کیا ہم لوگ 1-2 لاکھ روپیہ صرف چادر میں، گھاگھر میں خرچہ کر دیتے ہیں؟ ارے چادر چڑھاؤ، 1000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر کسی اچھے اسکول میں لگا دو، کسی اچھے مدرسے میں لگا دو۔ کچھ یتیم بچے جو ڈراپ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں، فیس نہیں بھر سکتے، وہ اپنے پیر کے نام سے فیس بھر کے کسی بچے کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، ایڈوکیٹ بنا دو۔ جہاں خرچہ کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرتے ہو۔ پیسہ بہت محنت سے آتا ہے، اپنے پیسوں کو برباد نہ کرو۔ یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے، لاکھ بری لگے، ہم تو مزاج یہ رکھتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہم مراسم اہل سنت کے مخالف
मुखालिफ नहीं है, लेकिन मरासिम अहले सुन्नत में जो तुमने खुराफात और बिदात शामिल कर दिए हैं, हम उसके मुखालिफ हैं, हम उसको बोलते रहेंगे। यहाँ कितने सेठ लोग होंगे, मालदार लोग होंगे जो उर्स में कव्वालों पर लाखों रुपया ऐसे लुटा देते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, मैं जायज नाजायज की बहस में अभी नहीं जाता, इतना कहता हूँ वो जो लुटाते हो ना, उसमें किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डाल दो। वो जो लुटाते हो ना, किसी यतीम की स्कूल की फीस भर दो। खुदा के लिए जरा ये सारे काम करो ताकि पीर की रूह भी खुश हो, रसूलुल्लाह भी हमसे खुश हो, खुदा भी हमसे राजी हो। वगरना अपनी मर्जी से जियोगे तो फिर अपनी मर्जी है। कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए अगर राजी करना है अल्लाह रसूल को राजी करो, दीन पर अमल करो। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मेरा उठने वाला कदम मेरे नबी को खुश करेगा या नाराज करेगा, इसके साथ जिंदगी जियो। कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। और मेरे इमाम ने तो फिर पैगाम दे दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। भी चांद और सूरज ना देखे और हमारा हाल क्या हो गया। इसलिए अल्लाह के लिए तौबा करो, हुजूर को मनाओ, हुजूर को राजी करो, आका राजी हो जाएंगे। आका से वफा करो। याद रखना, अगर ये समझते हो कि मैं सुन्नी हूँ और मैं झंडा लगाता हूँ, जुलूस निकालता हूँ, इसी पर मैं नबी का वफादार हूँ, मैं आपको गद्दार कहने नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर है, झंडे की अहमियत अपनी जगह है, जुलूस की अहमियत अपनी जगह है, जलसे की अहमियत अपनी जगह है, नाते रसूल की अहमियत अपनी जगह है। लेकिन अगर गुनाह करते हो तो इस